نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری حیدری، نماز پر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ایک صلوات اور ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدأ بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعزائے کرام منزلت، صاحبان فہم و فراست، آپ حضرات کی اس مقدس متبرک پاک و پاکیزہ روحانی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ ہر باضمیر انسان اگر اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہو جائے تو اس آیت کے مطابق فیصلہ دے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں نے بغیر کسی تمہید کے بات کا آغاز کر دیا ہے، اب تھوڑا تھوڑا سا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ ابھی میں آیا تو سہیل بھائی اور فارس بھائی نے مجھے بتایا کہ آج کی مجلس منسوب ہے 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام. صل علی محمد وآل محمد. اب ظاہر ہے کہ ممدوح کا تذکرہ ہونا ہے، تو اب اگر بیدار ہیں تو میں سلسلہ کلام کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ آیت کا انتخاب بھی میں نے ابھی کیا، اور آیت ایسی ہے کہ ہر ضمیر انسانی اپنے ضمیر کی عدالت میں اس آیت کے حق میں فیصلہ دے. فقرہ کہنے لگا ہوں، اس آیت کے اوپر، اس آیت کے مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دینا کسی مذہب کا خاصہ نہیں. ضروری نہیں کہ انسان مسلمان ہو. توجہ صاحب، ضروری نہیں کہ انسان مسلمان ہو، ضروری نہیں کہ انسان مومن ہو، بس انسان ہونا کافی ہے، باضمیر ہونا کافی ہے. توجہ صاحب، عقلی بات ہے، عقلی فیصلہ ہے. پروردگار عالم نے ہدایت کی ہے عقل کی جانب، کہ ارشاد رب العزت ہوا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، کیا جاننے والے
اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، تھوڑا سا ساتھ دیتے رہیں گے، میں اس سے مزید آگے کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ پھر سے سنی، آیت عجیب ہے، کہنے لگا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کیا جاننے والے، آپ بتائیے، آپ اپنے اپنے ضمیر سے پوچھ کے بتائیے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ میں اگلا فقرہ آپ کے انتظار میں ہوں، توجہ فرمائیں گے تو میں اگلا فقرہ کہوں۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ بولیے ماشاءاللہ، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ میں اس سے اگلی منزل میں لے کے چلا جاتا ہوں، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ کیا مسئلہ پوچھنے والے اور مسئلہ بتانے والے، اللہ سلامت رکھے، مولا ہمارے ساتھ رکھے، کیا مسئلہ پوچھنے والے اور مسئلہ ماشاءاللہ مسئلہ بتانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سلونی کا دعویٰ کرنے والے، اگلا فقرہ اب اگر رہ گیا تو مجھے شکوہ رہ جائے گا، کیا سلونی کا دعویٰ کرنے والے اور ہلاکت سے بچنے کے لیے سوال کرنے والے برابر ہو؟ عجیب انداز ہے آیت کا، توجہ، فیصلہ نہیں سنایا، توجہ، ہر انسان کو اس کی ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر دیا پروردگار عالم نے، فیصلہ تم کرو، بتاؤ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ کیا مسئلہ پوچھنے والے اور مسئلہ بتانے والے برابر ہیں؟ کیا سلونی کا دعویٰ کرنے والے اور وقت وقت پہ ہلاکت سے بچنے کے لیے مسئلے پوچھنے والے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے، ایک ہی بارگاہ میں اگر ایک عالم کھڑا ہو ساتھ میں ایک جاہل ہو، نماز پڑھانے کے لیے کسے دعوت دیں گے؟ میں نے تو آپ سے سوال کیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، میں تو فکر آپ کے حوالے کیا ہے، مولا آپ کا بات و شاد رکھے، جو اب تک نہیں پہنچے ہیں میں انہیں اس سے آگے کا سفر کرانا چاہ رہا ہوں، سوال کا جواب ملے تو میں اس منزل سے آگے بڑھ جاؤں۔ مجھے بتائیے کہ ایک ہی مقام پر اگر عالم بھی موجود ہو، جاہل بھی موجود ہو، آپ بتائیے نماز پڑھانے کے لیے دعوت کسے دیں گے؟ ہر انسان کہے گا دعوت اسے دیں گے جو عالم ہوگا، یعنی اس کا مطلب پتہ چلا عالم کے ہوتے ہوئے جاہل نماز نہیں پڑھاتا۔ ارے میں تو فکرہ کہہ گیا ہوں، عالم کے ہوتے ہوئے جاہل نماز نہیں پڑھاتا، تو مجھے یہ بتاؤ علی کے ہوتے ہوئے کوئی امتی نماز کیسے پڑھائے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں بہت سہل گفتگو ہے، لیکن میں گفتگو کو اس سے اگلی منزل میں داخل کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو عالم اور جاہل کبھی برابر بولیے نہیں ہو سکتے، تو ظاہر ہے جب عام عالم اور عام جاہل برابر نہیں، بتائیے جب عام عالم اور عام جاہل برابر نہیں، تو یہ بتائیے کہ جو عالم محمد ہو، میں آ گیا ہوں اپنے ممدوح کی بارگاہ، ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، میں آ گیا اپنے ممدوح کی بارگاہ۔ دیکھیں یاد رکھیے، ہر زمانے کے جاہل کو اس زمانے کے عالم کے پاس آنا پڑے گا۔ میں تو خدا کی قسم فکرہ کہہ گیا ہوں، میں تو ایک فکرے میں سفر کر گیا ہوں پوری تاریخ کا۔ بھائی کوئی بھی زمانہ ہو، اس زمانے کے جاہل کو ہلاکت سے بچنے کے لیے عالم کے پاس آنا پڑے گا۔ دیکھیں اب آپ کی مرضی ہے، میں تو فکرہ کا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چلیے میں اور آسان کرتا ہوں، اور یہ زمانہ کس کا ہے؟ میرے 8ویں امام کا۔ فرق یہ ہے کہ یہاں برائے نام بھی فرق نہیں، فکرے کی قدر کی جاتی، جن فکرے سننے کی عادت ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی یہاں تو برائے نام بھی فرق نہیں، یہاں علی کے علم کا پاسبان ہے، اچھا نام بھی علی ہے، صفت بھی علی ہے۔ اب جو ابھی تک خاموش ہے، چلیے میں حضرت نسیم امروہی تعالی اللہ مقامہ، مولانا نسیم امروہی صاحب، ان کے اگر اجازت دیں فرزدق ہند کے، میں 6 مصرے آپ کے حوالے کر جاؤں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پاسباں علم نبی کے یہ امام ازلی، دیکھیں فکرہ جو پہنچ رہا ہے اسے میرا سلام بھی ہے، اور مولا سلامت رکھے، میں تنہا کسی کو نہیں چھوڑنا، سمجھا کے آگے بڑھنا ہے۔ پاسباں علم نبی کے یہ امام ازلی، شمع تعویل کی ذوق، سر خفی نور جلی،
جلی اور خفی کا ذکر میں جملہ اب اگلا مصرع سب کے حوالے. شمع تعویل کی ذوق، سر خفی، نور جلی، خود ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی. یقین جانیے میرے ذہن میں خاکہ بھی نہیں تھا، اور میں یہاں کر جیسے آپ سن رہے ہیں ویسے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پھر سے سنیے پاسباں. اب یہ چوتھا مصرع، جواب میری جانب متوجہ ہونا، یہ چوتھا مصرع حوالے کر رہا ہوں. پاسباں علم نبی کے یہ امام ازلی، شمع تعویل کی ذوق، سر خفی، نور جلی، خود ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی، جد اعلیٰ بھی علی، جد بھی علی، خود بھی علی. مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. بھائی آسان ہے یا نہیں؟ ایک علی ابن ابی طالب، ایک علی ابن الحسین، اب یہ علی ابن موسیٰ الرضا. توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ. عجیب منزلت ہے، عجیب مقام ہے. جد اعلیٰ بھی علی، جد بھی علی، خود بھی علی. عمر گزری ہے اور خدا کی قسم اگر یہ بات پہنچ گئی نا تو میں ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے. صرف نام کا اثر تھا. میں نے کہا ہر زمانے کے جاہل کو ہر زمانے کے عالم کے پاس آنا پڑے گا، بیت تبھی سمجھ میں آئے گی. لیکن چلیے بیت پڑھنے سے پہلے میں کچھ اور بھی ہدیہ کر دوں. ہر زمانے کے جاہل کو بولیے ہر زمانے کے عالم کے پاس آنا پڑے گا. بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس رسول کے بال موجود ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی قسم فکر ضائع نہ ہو، میں تاریخ کا سفر کرا جاؤں گا ایک ہی جملے میں. ایک جملے کی گہرائی آپ نے ناپنی ہے، میں فکرہ ہدیہ کر رہا ہوں. کیا کہا؟ میرے پاس رسول کے منہ مبارک ہے، رسول کے بال ہیں. شیشی میں بال لے کر آیا. اب بادشاہ مشکل میں ہے. توجہ، وہ کہہ رہے زیارت کرو اور مجھے انعام دو. اگر انعام دے دے تو رعایا کہے گی کیسا بے وقوف اور احمق بادشاہ ہے. کوئی جو بھی دعویٰ کرے وہ اسے انعام دے دیتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اور اگر رد کر دے تو بادشاہ کی سخاوت پہ حرف آتا ہے. کرے تو کیا کرے؟ درباری علماء کو بلایا گیا. درباری علماء کو بلایا گیا، پوچھا گیا بتاؤ کیسے حل کرو کہ یہ رسول کے بال ہیں بھی یا نہیں. شاید میں کچھ کہہ جاؤں، اب میری طرف توجہ رکھنی ہے. بتاؤ یہ رسول کے بال ہیں یا نہیں. خدا کی قسم کوئی حلال حرام کا مسئلہ ہوتا تو قیاس کر لیتے. میں تو سفر کر گیا ہوں، میں نے پہلے ہی کہا بھائی کوئی شریعت کا مسئلہ ہوتا قیاس کر لیتے. مگر اب کیسے بتائیں کہ یہ رسول کے بال ہیں یا نہیں؟ فکر ضائع نہ جائے. رسول کے بال پہچاننے کے لیے رسول کی آل کو بلایا گیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. شاید میں جس فکرے کے لیے میں خود وجد میں ہوں وہ آپ تک پہنچا سکوں. توجہ، رسول کے بال پہچاننے کے لیے وزیر نے کہا سرکار ایسے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، رسول کی آل کو بلانا پڑے گا. بلایا امام ہشتم کو، بلایا امام علی ابن موسیٰ الرضا کو. جملہ سنیے خدا کی قسم، علی کا علی بیٹا، علی کی شان لیے ہوئے، علی کے انداز میں دربار میں آیا. فکرہ سنیے خدا کی قسم. ایک مرتبہ بادشاہ تخت سے کھڑا ہوا، احترام کیا، امام نے تشریف رکھی. کہنے لگے کس مسئلے کے لیے یاد کیا؟ کہا حضور یہ شیشی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ یہ رسول کے منہ مبارک ہے، رسول کے بال ہیں. امام نے کہا لاؤ شیشی میرے حوالے کرو. اب توجہ چاہ رہا ہے. امام نے کہا لاؤ شیشی بولیے میرے حوالے کرو. امام نے شیشی کو قبضے میں لیا. توجہ، شیشی کھولی گئی، 7 بال نکلے. ہر بال کو مشام کے قریب لے جاتے ہیں اور الگ کرتے چلے جاتے ہیں. اب توجہ چاہیے مجھے، یہیں تک کے لیے مجھے لانا تھا. ہر بال مشام کے قریب لے جاتے ہیں اور علیحدہ کرتے چلے جاتے ہیں. 4 علیحدہ کیے، 3 علیحدہ کیے. جو ابھی تک نہیں پہنچا میں فکرہ کہہ دیتا
ایک مرتبہ امام نے مسکرا کے کہا یہ 4 نبی کے ہیں، یہ 3 نبی کے نہیں۔ سلامت رہے، آباد رہے، مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ یہ 4 میرے نبی کے ہیں اور 3 میرے نبی کے نہیں۔ بادشاہ ابھی پکا ضدی تھا، توجہ کا میں کیسے مان لوں سرکار کا ہم جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ جب علی کو جلال آیا، خدا کی قسم نہیں میں فکرہ بدل دوں، ایک مرتبہ جب خدا کی رضا کو جلال آیا، خدا کی رضا کو جلال آیا، آگ کو روشن کیا گیا، بالوں کو آگ میں ڈالا گیا۔ فکرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو 3 نبی کے نہیں تھے جل گئے۔ جو نبی کے نہیں تھے جل گئے، اور جو 4 نبی کے تھے جب آگ میں ڈالا گیا آگ گل ہو گئی۔ کل ابراہیم کے لیے بجھی تھی، آج فخر ابراہیم۔ عجیب جملہ امام راغب کا ہے، عجیب جملہ امام راغب کا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ جملہ یہ ہے کہ کسی کی توجہ میری جانب رکھیے گا، کسی کی 8 پشتوں تک فضائل و کمالات نے ایسے سفر نہیں کیا جیسے رسول کی 8 پشتوں میں گئی۔ دیکھیں میں نے عجیب فکرہ کہا ہے، میں شاید کچھ کہہ جاؤں، اور اگر متوجہ ہوں ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے محمد علیہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آئیے آپ اپنی نشست پائیے، ایک اور صلوات پڑھیے ذرا محمد علیہ آجا۔ توجہ اب بات پہنچی بھائی، وہاں ابراہیم کے لیے بجھی تھی، خدا کی قسم یہاں تو فقط راغب نے 8 پشتوں کو دیکھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر وہ میرے زمانے کے امام تک بھی سفر کرے تو نام بھی رسول والا، کنیت بھی رسول والی، ابھی کہہ کے گیا ہوں کہ برائے نام بھی فرق نہیں۔ اب جملہ سنیے گا، جد اعلیٰ بھی علی، جد بھی علی، خود بھی علی، زندگی کی ہے بسر خلق کی غمخواری میں، زندگی کی ہے بسر خلق کی غمخواری میں، 8ویں پشت ہے اسلام کی سالاری میں، 8ویں پشت ہے اسلام کی سالاری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، لیکن ایک کچھ وقت ہے یا نہیں ہے؟ اگر اجازت دیں تو کچھ وقت ہو تو میں کچھ ہدیہ کروں آپ کو، توجہ چاہ رہا ہوں، میں اس مقام سے تیزی سے آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہاں عالم کو جاہل کے پاس آنا پڑا یا نہیں؟ توجہ، لیکن خدا کی قسم ایسے سوالات کا جواب کون دے جو غیب سے تعلق رکھتے ہوں؟ بولیے نا، لوگوں کو تو یہاں جاگنے کے حالات نہیں معلوم۔ مولا سلامت رکھے، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ چلیے میں اور آسان کر دیتا ہوں، اور یہ تاکہ میں جلدی جلدی کچھ چیزیں آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ خراسانی شخص ہے، اس نے خواب میں رسول کی زیارت کی۔ توجہ دیکھیں، خواب میں رسول کو دیکھا ہے، اگر خواب میں رسول آ جائیں تو پھر رسول ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ کسی شیطان میں اتنی جرت نہیں۔ میں جملہ کہہ دوں، کوئی شیطان نہ رسالت کے لباس میں آ سکتا ہے نہ امامت کے لباس میں آ سکتا ہے۔ خدا کی قسم عجیب بات ہے، کوئی شیطان بولیے نہ رسالت کے لباس میں آ سکتا ہے، بولیے نہ امامت کے لباس میں آ سکتا۔ رسول کو دیکھا،
بیٹھے ہیں مسجد میں محراب میں، چہرہ ہے نمازیوں کی طرف، سب دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں رسول کے آگے، رسول کے آگے ایک تشت ہے، وہ آیا رسول کو سلام کیا۔ میری طرف توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی توجہ میری جانب رکھیے گا، اس لیے کہ میں بہت تیزی کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو سے گزرتے ہوئے نتیجے کی جانب جانا چاہ رہا ہوں۔ پھر سے توجہ فرمائیے، کہاں پہ آیا بولیے میرے ساتھ؟ رسول کی بارگاہ میں، رسول کے آگے ایک تشت ہے خرمے کا، رسول نے اسے دیکھا، اس نے ہاتھوں کو پھیلایا، رسالت کے سامنے ہاتھ پھیلے، رسالت نے اپنی مٹھی کو بند کیا، خرمے اسے عطا کیے، خرمے لے کے چلا۔ اب جو خرمے گنے تو 18 خرمے تھے۔ اب آپ کی مرضی ہے سرکار، میں تو فکر کہنے کا ہے، میں دیکھیں میں نے بہت تیزی کے ساتھ، اس لیے کہ اگر میں روکتا تو یہاں پر کافی منزل آگے بڑھ جاتی۔ میں روکنا نہیں چاہ رہا ہوں، مجھے اس منزل سے آگے لے جانا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں جتنا تبرکاً میرے امام کا ذکر ہو میں اتنا ہی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ پھر سے سنیے، کتنے خرمے دیے بھائی؟ جب تک سارے نہ بولیں، اس لیے کہ یہی وہ نقطہ ہے کہ جس پر نتیجہ منحصر ہے۔ بتائیے کتنے خرمے تھے؟ 18۔ خدا کی قسم عجیب ہے، 18 خرمے گنے، آنکھ بیدار ہوا۔ اب پریشان ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ توجہ، پریشان ہے اس خواب کی تعبیر کیا؟ رسول نے 18 خرمے دیے، اس کا مطلب کیا؟ کہ 18 دن ہے میری زندگی میں، 18 سال ہے میری زندگی میں۔ 18 کا مطلب کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سنا کہ مرو سے علی ابن موسیٰ رضا گزر رہے ہیں، اس نے کہا کہ جد کا خواب آیا ہے، تعبیر وارث ہی بتا سکتا ہے۔ توجہ بھائی، بادشاہ سے پوچھ لیتے تعبیر۔ توجہ نہیں، پوچھی کس سے؟ وارث رسول سے۔ توجہ خدا کی قسم عجیب ہے۔ میں 2 منزلیں اور لوں گا اور میں چاہ رہا ہوں کہ بہت جلدی نتیجہ آپ کے حوالے کروں، لیکن پھر سنیے کس کے پاس پہنچا؟ امام کے پاس۔ امام کی اشتیاق زیارت میں تعبیر معلوم کرنے کے لیے جاہل عالم کے پاس جائے گا۔ توجہ، بس یہ فکر ذہن میں رکھیے، جاہل عالم کے پاس جائے گا، پریشان ہے کہ تعبیر کیا ہے۔ جیسے ہی مسجد میں پہنچا، ایک مرتبہ متحیر ہو گیا، حیران ہو گیا، انگوش بدندہ ہو گیا۔ جیسے خواب میں رسول بیٹھے تھے، جیسے خواب میں رسول بیٹھے تھے، ویسے ہی خواب میں میرا امام بیٹھا ہے۔ جیسے رسول کے آگے تشت تھا، ویسے ہی امام کے آگے تشت ہے۔ یہ جا کے ویسے ہی بیٹھا، جیسے رسول کو سلام کیا تھا ویسے امام کو سلام کیا، ہاتھوں کو پھیلایا، وہاں رسالت کی مٹھی تھی۔ یہاں امامت کی مٹھی ہے۔ امام نے خرمے اٹھائے، اسے عطا کیے۔ ایک مرتبہ جو خرمے گنے تو 18 تھے۔ رک گیا، امام سے کہنے لگا مولا اگر ہو سکے تو کچھ اور دے دیجئے۔ امام نے مسکرا کے کہا اگر خواب میں میرے جد میں دیے ہوتے تو میں بھی دے دیتا۔ نہ خواب میں توجہ، ایک جملہ اور کہوں گا اور مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا تھوڑا سا نزدیک تشریف لے آئیے، مجھے احکام بھی مل رہے ہیں کہ آپ کی قربت کے حوالے سے، تاکہ آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے۔ اور تشریف اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد۔ تھکے تو نہیں ہے؟ چلیے بس میں اب زیادہ منزل نہیں ہے۔ اب میں کیا کروں کہ مجھے یہاں پر حکم جو ملا امام کے حوالے سے، تو اب امام ہی کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بات پہنچ رہی ہے، کیا کہا ہے میرے مولا نے؟ میری طرف دیکھیے، جی صاحب توجہ چاہ رہا ہوں کہ اگر خواب میں میرے جد نے دیے ہوتے بولیے تو میں بھی زیادہ دے دیتا۔ یعنی خدا کی قسم عجیب جملہ کہا، یعنی جو رسول کا معیار ہے،
وہی امام کا معیار ہے. جملہ کہوں جس جگہ سے رسول آگے نہ بڑھے اس جگہ سے امام بھی آگے نہیں بڑھتا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہر انسان کے جسم کی ساخت مختلف ہے. ضروری نہیں کہ میرے ہاتھ میں 18 خرمے آئے تو آپ کے ہاتھ میں بھی 18 ہی خرمے آئے. اب آپ کی مرضی ہے صاحب, میں تو فکر کر رہا ہوں. بولے ماشاءاللہ. اچھا اس بات پہ کئی دلیلیں ہیں اور اب کی نہیں ہے. میں چلیے اگر تاریخ وقت ہوتا تو میں تفصیل سے ساری دلیلیں ہدیہ کرتا کہ رسول کا امامہ حسنین کو آیا, چچا عباس کو نہیں آیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل ہدیہ کرتا. رسول کے تبرکات فقط وارث رسول کو آئیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب یہ بتائیے ہر انسان کے جسم کی ساخت مختلف ہے. اگر میرے ہاتھ میں 18 خرمے آئے تو ضروری نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں بھی 18 ہی خرمے آئے. مگر جو پہلا بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. فرق وہاں ہوتا ہے جہاں دنیاوی معاملات ہو, مگر جن کے ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ کہے, اللہ اکبر, جن کو اپنی قدرت کا مظہر بنا کر بھیجے. توجہ. تو اب اگر رسول کے ہاتھ میں 18 خرمے ہے تو امام کے ہاتھ میں بھی 18 خرمے, کیونکہ اب یہ دست امامت نہیں, یہی دست رسالت بھی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, یہی دست مشریعت بھی ہے. تو اگر ید اللہ ہے تو ید اللہ کا ہاتھ کسی امتی کی بیعت کے لیے نہیں اٹھے گا. اب زیادہ وقت ہے نہیں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اب جہاں جس منزل پر لے آیا, مقدمہ تو ذہنوں میں ہے نا. جس مقدمے کو میں نے آپ کے ذہنوں میں قائم کیا کہ یہ فطرت کا اصول ہے, اللہ نے خود فیصلہ نہیں دیا, انسان کو اس کے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے کہا عالم ہو تو جاہل سے پوچھو. توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن یہاں تو عجیب فقرہ ہے میرے امام کے لیے. ایک اگر اجازت دے تو ایک جملہ اور کہہ دوں. اچھا, جس کے بارے میں جو راوی ہے نا, یہ جس نے خواب دیکھا ہے, توجہ, یہ مسلک امامت سے تعلق نہیں رکھتا. عجیب بات کہہ رہا ہوں. یہ بولیے, یہ مسلک امامت سے تعلق نہیں رکھتا, لیکن خواب میں دیکھا رسول کو دیکھا. توجہ, جو رسول دے رہے ہیں وہ امام دے رہے ہیں, یعنی جو رسول سے نہ ملے وہ امام سے نہیں ملتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو رسول دیں گے وہ امام دیں گے, جو رسول سے نہ ملے وہ امام سے نہیں ملے گا. اچھا کہہ دوں فقرہ, اور کبھی موقع ہوا تو تفصیل ہدیہ کروں گا, لیکن اب روایت ذہن میں آ گئی ہے تو میں ہدیہ کر کے جا رہا ہوں. توجہ. اور کل بھی امام رضا پہ گفتگو کی تھی, اسی لیے میں آج تھوڑی ہٹ کے امام رضا کے حوالے سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ کل بھی بہت ساری کل کے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. تو اب فقرہ سنیے. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, اگر اجازت ہے تو صرف ایک جملہ ادھار لے کر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اپنی تقریر سے مستعار لے رہا ہوں. کل میں نے ایک فقرہ کہا تھا تاکہ میں پورا واقعہ آپ کے حوالے کر جاؤں. توجہ. اور وہ جملہ کیا تھا کہ ایک لفظ ہے اختصاص. توجہ, اس کی جمع ہے خصائص. عرض کیا تھا میں نے, جو ہیں تو ساتھ وہ بولیں گے. خصائص جمع ہے, اس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں, خصائص الرسول, خصائص امیر المومنین, خصائص فاطمیہ, خصائص حسینیہ, خصائص زینبیہ, خصائص عباسیہ. یہ ساری کتابیں میری نظروں سے گزری ہیں, میں عرض کر چکا ہوں اور یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. صرف تعریف کروں اور اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں. جو لوگ کل موجود تھے وہ ساتھ دیں گے, اور میں اس لقب پہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا جو میں نے کل ہدیہ کیا تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ اس منزل سے آگے لے جاؤں. تو وہ جملہ کیا ہے؟ جملہ ہے خصائص اختصاص. اس کا آپ کی زبان میں ترجمہ کیا ہوگا؟ سر اٹھائیں تو فقرہ ہدیہ کروں. اس کا ترجمہ ہے امتیاز. بھئی آپ کی اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے امتیاز. امتیازی نمبروں سے پاس ہو گیا. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ امتیازی نمبروں سے کامیاب ہو گیا. امتیازی سلوک روا رکھا گیا. بھئی کیا مطلب امتیازی سلوک روا رکھا گیا؟ امتیاز کسے کہتے ہیں؟ جب آپ اختصاص اور باب فضائلت میں آئے تو امتیاز اور اختصاص اس فضیلت کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو. اللہ اکبر. اب میں کیسے سمجھاؤں؟ خدا کی قسم میں نے پہلے کہا ہے کہ میں مجبور ہوں. کل میں نے ٹھیک ٹھاک مثالیں دی تھی, اب میں مثالیں دہرانا نہیں چاہ رہا, میں تیزی سے ہدیہ کر رہا ہوں. بولیے وہ فضیلت جس میں
سارے بولیں گے تو لطف آئے گا نا. وہ فضیلت جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو. خاتم النبیین صرف رسول, اس فضیلت میں کوئی دوسرا شریک نہیں. بولے امیر المومنین فقط علی. توجہ بولے شاباش. اس فضیلت میں کوئی دوسرا, بولے شاباش, اس فضیلت میں کوئی دوسرا شریک نہیں. آپ رسول کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے. توجہ, آپ خدا کی قسم کسی بھی امام کو آپ امیر المومنین نہیں کہہ سکتے سوائے علی ابن ابی طالب کے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آداب, آپ سلامت رہیں, آپ جی ہیں. لیکن اب جو فکر آپ میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں, تو امتیاز جس فضیلت میں بولے کوئی دوسرا شریک نہ ہو. خاتم النبیین فقط رسول, صاحب معراج فقط رسول, امیر المومنین فقط علی, مولود کعبہ فقط علی. شاباش شاباش شاباش, اسی طریقے سے فکر ہدیہ کرو گا. اچھا اور جملہ کہہ دوں, زہرا کا شوہر. سلامت رکھے. بھائی بات پہنچ رہی ہے نہیں, جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو. عجیب بات یہ ہے کہ امام کا لقب ہے رضا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر اجازت دے تو میں ہدیہ کر دوں. امام کا لقب کیا ہے بولیے. دیکھیں میں مجلس چل رہی ہے اب اختتامی مراحل کی جانب, اور اب میں بہت تیزی اور بہت جلدی نہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس نتیجے کو اگر آپ محفوظ کر لیں تو آپ سے اجازت لے لوں. لیکن یہ نتیجہ کیا ہے؟ امام کا لقب کیا ہے سہیل بھائی؟ امام کا لقب کیا ہے؟ رضا. توجہ, رضا. اللہ اکبر. امام تقی سے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے آپ کے والد کو رضا کیوں کہا گیا؟ تو امام نے مسکرا کے کہا میرے بابا کو رضا اس لیے کہا گیا کہ آسمانوں پہ اللہ کی رضا ہے. ماشاءاللہ, جہاں ٹھکن لگے گی وہیں رہنے دو. آپ کو سلامت رکھے, ساتھ و آباد رہیے. بھائی اب جب موضوع دیا ہے تو سنیے, توجہ بولیے. آسمانوں پر اللہ کی رضا ہے, زمین پر رسول اور آل رسول کی رضا ہے. اچھا ایک مرتبہ وہ بھی چاہنے والا تو تھا, لیکن امام سے کہنے لگا مولا کیا آپ رضا نہیں؟ آپ بھی تو اللہ کی رضا ہے, آپ بھی تو آل محمد کی رضا ہے, آپ کے آباء و اجداد بھی اللہ کی رضا ہے, محمد و آل محمد کی رضا ہے, تو انہیں ہی کیوں رضا کہا گیا؟ یعنی سوال بتا رہا ہے کہ 14 میں فقط رضا علی ابن موسیٰ رضا ہے. توجہ بھائی, سوال کا انداز. اچھا ایک جملہ اور کہہ دوں, اب جب بات یہاں پر آئی اور یہ بھی آپ کے اذہان میں بات راسخ ہو جائے, جہاں کہیں کوئی فضیلت والا لقب ملتا ہے نا, پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لقب کو چھین لیا جائے. بولیے شاباش, آپ بتائیے. میں اب فہرست بتانا مقصود نہیں, صرف جملے کو یاد رکھیے. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ لقب کو چھین لیا جائے. امیر المومنین فقط علی ہے. میں کیا مثال دوں, بولے نا شاباش. سب سے پہلے لقب کو چھینا جاتا ہے, اور اگر لقب کو چھینا نہیں جائے, جہاں پر ایسا لقب مل جائے کہ بات بنتی نظر نہ آئے, توجہ چاہ رہا ہوں, جہاں بات بنتی نظر نہ آئے, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کریڈٹ کسی اور کو دے دیا جائے. بھائی اب میں اس سے بہتر فقرہ استعمال کر نہیں سکتا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں, بولیے کریڈٹ کسی اور کو دیا جائے. میرے چھٹے امام کو لقب, لوگوں نے کہا کہ میرے چھٹے امام کو لقب صادق لقب یہ منصور نے دیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کس نے دیا؟ منصور نے دیا. امام نے خود بتایا صادق کو سب سے پہلے صادق نام دینے والے خود رسول تھے. تھکے تو میں کیا کروں, یہ تاریخ ہے, مجھے بتانا پڑا. نہیں جو لوگ ابھی تک خاموش ہیں, جن کے ہاتھ بندے ہوئے, توجہ ہے یا نہیں؟ اور واقعہ عجیب ہے. اگر اجازت دیں تو میں ایک, تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں آ جائے اور میں سوال کا جواب دوں اور آپ سے اجازت لوں. اب وقت نہیں ہے زیادہ, بس تیزی سے ہدیہ کروں. واقعہ کیا ہے کہ وہ منصور کے پاس ایک شخص آیا کہ میں نے امام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب منصور کی حکومت آئے گی تو میرے جد علی کی قبر ظاہر ہوگی. توجہ ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ صادق ہیں, تو یہیں سے صادق لقب پڑ گیا. سر اٹھائیے, میں فکرہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. یہیں سے صادق لقب پڑا. پہلی بات یہ کہ منصور کے زمانے میں امیر المومنین کی قبر ظاہر ہی نہیں ہوئی.
امیر المومنین کی قبر ظاہر ہوئی ہے ہارون رشید کے زمانے میں. توجہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ اب آپ کیا کریں، آپ کے ذہنوں میں واقع نہیں آئے تو میں بتا دوں. جب ایک ہرن کے شکار میں کتے چھوڑے گئے، ہرن کو علی کے مزار پہ پناہ ملی. ہرن علی کے مزار پہ جا کے دنیا کو بتا رہی ہے جب زمانے کے کتے تنگ کرے پناہ فقط نجف میں ملے گی. بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ نظیر بات جب خبر نہ ہو بس اشرف ہے بس علی کا شہر، وہ باب علم سے لینے شرف نہیں جاتے، اور ایک تیرے شکار سے نادر یہ آشکار ہوا کوئی بھی دورو کتے نجف نہیں چلیے آپ اتنے ملالے نظیر بات. میں تو یہ تاریخ کا ایک تسلسل آپ کو بتا رہا تھا، 6 مسئلے میں بھی سنا دیتا ہوں یا آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. وہ اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ. وہ اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، سب کا جملہ سنیے. بتاؤ کازمینو خراسانو سامرا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف. بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ پہلی بات، منصور کے زمانے میں قبر ظاہر نہیں ہوئی. رسول نے کہا اذا ولد ابنی جعفر فسموہ صادقا، جب میرا بیٹا جعفر دنیا میں آئے تو اسے صادق کہہ کر بلانا. ارے کہاں رہ گیا، میں تو جملہ کہہ رہا ہوں. صادق رسول نے کہا اسے صادق بلانا. بھئی آپ تھک گئے، آپ بتائیں. یہ تو دینیات کی کتابوں میں چاہے کتنا متعصب کیوں نہ ہو، علی کو امیر المومنین کہے نہ کہے، رسول کو تو صادق کہنا پڑتا ہے. نہ میں فکرہ بدل دیتا ہوں. اما غدیر کی تصدیق کرے نہ کرے، وراثت رسول کی تصدیق کرے نہ کرے، رسول کو تو صادق ماننا پڑتا ہے. فکرہ یاد رکھیے گا، قیامت تک کے لیے دلوں میں محفوظ کیجئے گا. رسول صادق، میرا امام صادق. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جسے کافر صادق کہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جسے مدینے کے منافق صادق کہے اسے جعفر صادق. عجیب بات ہے، جو کافروں سے صداقت کی سند لے وہ محمد مصطفیٰ، اور جو ارے اللہ اکبر، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. اب کریڈٹ کسے دیا گیا؟ بادشاہ کو. کہ مولا یہ بتائیے کیا مامون نے آپ کے بابا کو رضا لقب دیا؟ کہ ہر فاجر اور فاسق یہی کہتا ہے. دیکھیں میں کیا کروں، اب آپ سن لیجئے، ایک جملے میں سن لیجئے یا پھیلا لیجئے اس فکرے کو. پھر آپ کے بابا کو کیوں کہتے ہیں رضا؟ آسمان پہ اللہ کی رضا، زمین پہ اللہ کی رضا. آقا آپ تو سب اللہ کی رضا ہیں. جملہ کہہ دوں، جو مشیت الہی کی رضا کے سانچے میں ڈھل جائیں. خدا کی قسم توجہ چاہ رہا ہوں، جو پھر سے سنیے، جو رضا الہی کے سانچے میں ڈھل جائیں. نہیں میں فکرہ بدل دوں، جو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل پہ آ جائیں. اگر ابھی بھی نہیں پہنچے، بھائی شب ہجرت جن کا جد اللہ کی رضائیں خریدے، اب تو بولیے بھائی رضائیں علی نے خریدی. توجہ، مگر لقب رضا ہے میرے 8ویں امام کا.
سوال جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ مولا یہ بتائیے کہ پھر انہیں ہی رضا کیوں کہا گیا؟ کہ انہیں رضا اس لیے کہا گیا کیونکہ اپنے بھی ان سے راضی تھے، غیر بھی ان سے راضی تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں بھئی، یہ میرا فکرہ ہو تو آپ مجھے روک لیجئے، یہ تو میں، اور روایت صرف سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، سند کے اعلیٰ مراتب پر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں فکرہ ہدیہ کر رہا ہوں اور میں اپنی تحقیق سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، صرف سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، اعلیٰ مراتب پہ ہے صحیح کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ اپنے بھی راضی غیر بھی راضی، توجہ چاہ رہا ہوں، تو علماء نے اس کی تعویل میں اور اس کی تشریح میں لکھا اپنے دل سے راضی ہیں۔ ماشاءاللہ، بولیے بولے شاباش، بولے اپنے دل سے راضی ہیں، مخالف ظاہراً راضی ہے۔ بھائی علی تخت خلافت پہ آئے تو کوئی مقابلے پہ آیا، مگر جب علی رضا کو ولی عہد بنایا تو چاہے دل سے بیعت کی چاہے جبراً بیعت کی، ہر کوئی راضی تو ہوا بیعت کرنے پر۔ اللہ اکبر۔ اگر یہاں پر رک جاتے تو میں نے پچھلی دفعہ بھی کچھ معروضات امام رضا کی حوالے سے ہدیہ کی تھی اور میں نے حدیث نیشاپور تفصیل سے پڑھی تھی، لیکن اب مجھے دہرانا نہیں۔ اگر اجازت دیں آخری بات کروں، وقت مکمل ہو گیا، وقت بالکل مکمل ہو گیا، اگر اجازت دیں تو ہدیہ کر رہا ہوں، بس بات ختم ہے یہاں پر۔ جملہ سنیے، جب ولی عہدی کا موقع ہوا، توجہ چاہ رہا ہوں، وقت نہیں کہ میں کچھ عرض کرتا، لیکن جس کے دل میں شبہ ہو رہا ہے وہ اس بات کو یاد رکھے کہ 35 ہجری کا مدینہ لوٹ کے آیا ہے۔ چاہے فکرہ ابھی تک نہیں پہنچا تو میں کیا کروں، میں پھر دہراتا ہوں، جیسے زمانے کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد علی ہی کا در ملا، در کی ماشاءاللہ در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد علی کا در ملا، زمانے کو علی کے پاس آنا پڑا، علی زمانے کے پاس نہیں گیا، ویسے بھی یہ علی زمانے کے پاس نہیں گیا، بلایا ولی عہدی کے لیے، ختم کر رہا ہوں، اعلان کرا دیا مولا اس دفعہ عید کی نماز آپ پڑھائیں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بولیے عید کی نماز آپ پڑھائیں گے۔ آخری بات ختم کیا میں نے گفتگو کو، پھر کبھی صحیح، حالانکہ کچھ اور واقعات سوچ کے آیا تھا، لیکن اب بات کا تسلسل یہاں کسی اور ضمن میں چلا تو میں گفتگو کو کہیں روک رہا ہوں، اس لیے کہ اب اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ پھر فقرہ سنیے، مولا عید کی نماز آپ پڑھائیں گے، خدا کی قسم قبول کیا امام نے، لیکن یہاں پر شان امامت کا اظہار ضروری تھا۔ توجہ، یہاں پہ مظہر عجائب اپنی جلالت کا اظہار کرنے والا ہے، خدا کی قسم ایسے نہیں، سادہ عید کی نماز کے لیے نہیں نکلے۔ پھر سے جملہ کہہ رہا ہوں، سر پہ دستار سیادت بندھی تھی، چہرے پہ ہاشمی جلال تھا، سر پہ رسول کا امامہ تھا، چہرے پہ علی کا جلال تھا، اخلاق میں حسن نمایاں تھے، حسینی صبر دل میں تھا، عابدی انداز لیے، باقر کی عظمت لیے، صادق کی رفعت لیے، موسیٰ کی حیبت لیے۔ شاباش شاباش، ساتھ دیکھے رہے نا، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ اب موسیٰ کی حیبت لیے ہوئے میرا امام نکلا، بادشاہ نے حکم دیا، سلطنت پہنچے علی کے دروازے پر۔ توجہ، آج علی کو لے کر عید کی نماز کی طرف جایا جائے گا، عیدگاہ کی جانب جایا جائے گا سلطنت کے پروٹوکول میں۔ توجہ، اب فقط سلطنت نہیں تھی، جب سلطنت آئی تو نمائندوں کا ہجوم، ادھر علی کا علی بیٹا بیت الشرف سے باہر آیا، ایسا لگا 35 ہجری کا علی بیعت لینے کے لیے مسجد جا رہا ہے۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ اب میں کیا کروں، بات ختم کر رہا ہوں۔ علی کا علی بیٹا، بولیے، بیعت لینے کے لیے مسجد جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے قدم بڑھائے، خدا کی قسم مجمع کا اشتیاق دیکھیں گے، ہاشم کی جلالت ہے،
علی کی شجاعت ہے، رسول کا اخلاق ہے، حسن کی آبرو ہے، حسین کی غیرت ہے. جب یہ سب چیزیں لے کر خدا کا نمائندہ نکلا، ہاتھوں میں عصا لیے ہوئے چند ہی قدم بڑھا تھا کہ مجمع اتنا بے حد مشتاق ہے رسالت کی زیارت کے لیے. ایسے ہی جیسے ہی امام کے چہرے کو دیکھا، مجمع کا ہجوم ہے، لوگوں کا اشتیاق ہے، علی کو دیکھ کے لوگ گریہ کر رہے ہیں. قدم قدم پہ امام کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. ادھر امام کی نعرہ تکبیر ہے، مجمع کی تکرار ہے. فضل ابن سہل دوڑ کے مامون کے پاس آئے، یہ کیا غضب کر دیا؟ آج اگر علی نے نماز پڑھا دی، لوگوں کو رسول کی وراثت یاد آ جائے گی. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. فوراً پیغام بھیجا، ختم ہو گئی بات. بس آخری جملہ فوراً رسول بھیجا. اب میں وقت ہوتا تو میں تفصیل ہدیہ کرتا، میں روک رہا ہوں اس مقام پر اس لیے کہ مجھے فوراً اب دوسرے مقام پہ جانا ہے، لیکن بس فقرہ یاد رکھیے. فوراً بھیجا فضل ابن سہل کہ آقا واپس تشریف لے جائیے. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ زحمت نہ کیجئے، ہم آپ کو زحمت نہیں دینا چاہ رہے. خدا کی قسم کوئی دنیا کا آدمی اتنا مجمع ساتھ دیکھ لے، اتنا لوگوں کا اشتیاق دیکھ لے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فوراً خدا کی قسم ایک جملہ یاد رکھنا، یہ صاحب نہج البلاغہ کا جملہ ہے. منصب ملنے کے بعد انسان نہیں بدلتا. بولیے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. منصب ملنے کے بعد انسان بدلتا نہیں، انسان کا باطن آشکار ہو جاتا ہے. جو وہ تھا، جملہ کہہ دوں، منصب انسان کی منافقت کو دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے عجیب جملہ کہا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے. ہوتا کوئی ہم جیسا، توجہ، تو وہ کہتا کہ اب تو موقع آیا ہے. ویسے بھی پہلے زمانوں میں نماز پڑھا کے ہی خلافت ثابت کی جاتی تھی. خدا کی قسم میں تو سفر کرا گیا ہوں آپ کے تاریخ کا. آپ کہاں بیٹھے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. آغاز انجام سے مل گیا ہے. پہلے زمانوں میں تو خلافت ایسے ہی ثابت ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی پیغام ملا امام واپس بیت الشرف تشریف لے گئے. لیکن خدا کی قسم امام نے جاتے جاتے جن امام، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جن امامت والی نگاہوں سے انہیں دیکھا، انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ سروں پر حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ حکومت کرنا اور ختم ہو گئے. اپنے بھی راضی، اب یہ تشریح میں آ گئی ڈاکٹر صاحب. اپنے بھی راضی، بولیے اپنے بھی راضی، غیر بھی راضی. یہ ہے امام رضا. کبھی موقع ہوا اور غیر راضی بڑے بڑے محدثین، 18,000 قلمدان، رسول کی حدیث سنائیے. خود رسول کی حدیث میں زندگی گزارنے والے کہہ رہے ہیں کہ رسول کی حدیث سنائیے. پتا چلا کہ جو غیر معصوم سے ملے وہ حدیث اور ہے. موقع ہوتا تو تفصیل پڑھتا، وقت نہیں ہے اور میں پڑھے ہوئے جملے دہرانا نہیں چاہ رہا. بس ختم کر رہا ہوں اس فقرے کو یہیں پر. اپنے بھی راضی. کل میں نے ایک لقب پہ گفتگو کی تھی، شمس الشموس، سورجوں کا سورج، 14 کے 14 ہدایت کے سورج. مگر بہادروں کیا کہتے ہیں، یہ جملہ عجیب ہے، سورجوں کا سورج، بہادروں میں بہادر سنا ہے نا، شجاعوں کا شجاع ہے، بہادروں شیروں کا شیر ہے. یہ سنا ہے نا، سارے شیر ہیں مگر یہ شیر جدا ہے. توجہ، سارے ہدایت کے سورج ہیں، یہ ہدایت کا سورج جدا ہے. کل میں نے ایک فقرہ کہا تھا اور میں ابھی دوہرا رہا ہوں کہ جو امام علی رضا کے پاس آ جائے وہ صرف، جملہ سنیے، 8 اماموں کو نہیں مانتا. جو 8ویں جملہ کہہ دوں، جملے کو سنیے اور محفوظ کیجیے. 8ویں امام کے پاس آنے سے جنت کے 8 دروازوں کا حقدار ہو جاتا ہے.
خدا کی قسم میں نے عجیب فکر، اور میں نے کل تفصیل سے آپ کے سامنے واقعات کو ذکر کیا، اور یہ واقعات بھی آپ کے ذہنوں میں رہیں گے کہ مختلف فرقے بنے، اسلام کے بنتے چلے گئے. ضروری نہیں کہ جو علی کو مانے وہ حسن کو مانے، حسن کو جو مانے وہ حسین کو مانے، جو حسین کو مانے وہ امام زین العابدین کو مانے، امام زین العابدین کو ماننے والا امام باقر کو مانے، امام باقر کو ماننے والا امام صادق کو مانے. ضروری نہیں، لیکن خدا کی قسم جو علی ابن موسیٰ الرضا کے پاس آ جائے وہ محمد تقی کو بھی مانے گا، وہ علی نقی کو بھی مانے گا، وہ حسن عسکری کو بھی مانے گا، وہ صاحب العصر کے بھی دروازے پر آئے گا. یعنی 8ویں کے پاس آنے والا اثنا عشری ہو جاتا ہے. بس جملہ سن لیا، یعنی جملہ سنیں، امامت میں 12ویں تک پہنچانے کا جو وسیلہ ہو اسے علی ابن موسیٰ الرضا کہا جاتا ہے. علی ابن موسیٰ الرضا. ایک جملہ اور ہے جسے میں نے گریز کے لیے، اس سے بہتر گریز میرے پاس تھا نہیں. سورجوں کا سورج، سورجوں کا سورج. عجیب بات ہے، اس فقرے کو بھی محفوظ کریے. جیسی کوثر فاطمہ تھی ویسا کوثر میرا یہ امام ہے. توجہ ہے، جیسی کوثر فاطمہ تھی. رسول کی نسل چلی ہے سیدہ سے، اور امامت کی نسل بڑی ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا سے. وقت نہیں ہے تفصیل پڑھتا، لیکن اس کوثر کو بھی ضائع کیا گیا، اس کوثر کو بھی زہر دیا گیا. میں تفصیل نہیں پڑھ رہا، کل میں تفصیل سے مصائب پڑھ چکا، لیکن 2 جملے مجھ سے سنیے. میں دہرانا نہیں چاہ رہا مقتل، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک جملہ تو پڑھ جاؤں. نیت کیجئے آج کی مجلس میں بیٹھ کر اس ٹوٹی پسلیوں والی بیوی سے، شہزادی ہمیں مشہد مقدس کی زیارت نصیب کرے. جائیے گا نیت کیجئے، خدا آپ کو 8ویں امام کی زیارت نصیب کرے. خود کہا میرے مولا نے کہ سنو، جو میری غربت میں میرے قبر کی زیارت پہ آیا، 3 مقامات پہ اس کی شفاعت کروں گا. قبر میں اس کی شفاعت کروں گا، جب میزان پہ ہوگا تب اس کی شفاعت کروں گا، جب اعمال نامہ تھمایا جائے گا تب اس کی شفاعت کروں گا. بانی حوزہ علمیہ قم آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری قال اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ. بیٹے نے خواب میں دیکھا ان کے انتقال کے بعد، بابا کو دیکھا، بابا سے پوچھا بابا زندگی میں کوئی ایسا کام رہ گیا جسے دہرانا چاہتے ہیں، جسے اور کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹے ایک کام ہے. کہا بابا کون سا کام؟ کہا بیٹے میں چاہتا ہوں کہ کاش میں علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت اور کر پاتا. کہا بابا آپ کتنی مرتبہ زیارت پہ گئے؟ کہا بیٹے پوری حیات میں 200 مرتبہ علی کے دروازے پہ گیا. کہا بابا پھر کیا ہوا؟ کہا 200 مرتبہ میں علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت پہ گیا، 200 مرتبہ قبر میں میرا امام میری زیارت کو ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت برکتیں نازل کرے. بس فکرہ سنیے اور مجھے اجازت دیجیے، اس سے زیادہ زحمت نہیں. کائنات کا سب سے بڑا نمازی نماز پڑھ رہا ہے کہ مامون کا پیغام لے کے پہنچے گئے. جملہ سنیے، سلطنت کے نمائندے پہنچے، لشکر لے کر پہنچے، جاہو حشم کے ساتھ پہنچے. آپ کو خراسان بلایا جا رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ امام جد کی قبر سے لپٹ گئے، لپٹ کے کہنے لگے اے نانا گواہ رہیے گا، مدینہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، مجھے مدینہ چھڑوایا جا رہا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت برکت نازل فرمائے. نانا آپ کی قبر کو چھوڑ کے نہیں جا رہا، نانا مجھے آپ کی قبر کو چھڑوایا جا رہا ہے. کاش میں جملہ پڑھ سکتا، لیکن جب امام کاظم کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، جو ابھی تک فکرے پہ نہیں پہنچا میں دوبارہ پڑھتا ہوں. امام موسیٰ کاظم فجر کی نماز کے بعد نافلہ نمازوں میں مشغول تھے. کائنات کا سب سے بڑا نمازی حرم رسول میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اسے گرفتار کیا گیا. جملہ کہوں، جیسے علی کو گلے میں رسیاں ڈال کے
اجرکم علی اللہ. جملہ سنیے، گرفتار کیا گیا. ویسے 7ویں امام کو گرفتار کیا گیا. جملہ سنیے، اور جب جانے لگے تو 8ویں امام کا چہرہ دیکھ کے کہا اے علی رضا میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، جب تک میری کوئی خبر نہ آئے تمہیں میرے حق کی قسم ہے میرے گھر میں رہ کر ان کا خیال رکھنا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کوئی باپ اگر قید میں ہونا اسے بیٹیوں کا بڑا خیال ہوتا ہے. میں جملہ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. فاطمہ معصومہ قم کو بھائی بن کے نہیں مولا نے باپ بن کے پالا ہے. کاش یہ فقرہ میں پڑھ سکتا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جو رو رہے ہیں آپ کا نصیب ہے، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. ختم کر رہا ہوں. جملہ سنیے، جب امام زہر سے تڑپنے لگے، میرا کل کا فقرہ یاد رکھیے گا. جب امام زہر سے تڑپنے لگے، امام محمد تقی تو آئے، امام نے پیشانی کا بوسہ بھی دیا، اسرار امامت سرخرد بھی کیے، ہاتھ جوڑ کے کہو اے مولا تقی جب آپ بابا کے پاس آئے بابا تڑپ ضرور رہے تھے مگر جگر کے ٹکڑے کشت میں نہیں آ رہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. ختم ہو گئی تقریر. اور اس سے زیادہ رحمت دینی نہیں ہے. بس فکر یاد رکھیے گا، ادھر امام شہید ہوئے، ادھر شہزادی کچھ عرصے میں قم پہنچی. قوم کے بڑے بڑے اشراف قوم زیارت کے لیے استقبال کے لیے آئے ہیں. جملہ سنیے، بی بی نے کالے پرچم دیکھے، کالے علم دیکھے. کا استقبال کوئی کالے پرچموں سے کرتا ہے؟ بھائی کی محبت میں نکلی ہے. جملہ سنیے، جیسے زینب 28ویں رجب کو عبداللہ سے اجازت لے کر بھائی کے ساتھ چلی تھی، بی بی معصومہ کو بھائی کی محبت میں وطن چھوڑ کے مصیبتیں اٹھا کے تکلیفیں سہ کر بھائی کی زیارت کے لیے چلی. لیکن جب قم میں سیاہ پرچم دیکھے مرتبہ پوچھا یہ سوگ کیسا ہے؟ شہزادی تعزیت قبول ہو، آپ کا بھائی پردیس میں مارا گیا. اللہ اکبر. آخری فکرہ سنیے، ایک مرتبہ برداشت نہ ہوا، غش کھا کر زمین پہ گری. فکرہ سنیں ماتم کریں گے انشاءاللہ. غش کھا کر زمین پہ گری، شہزادی کو اٹھایا گیا. سنیے کلیزوں نے اٹھایا. جملہ سنیے، شہزادی کو بیدار کیا. میری شہزادی گریہ کر رہی ہے، بیت النور میں لے جایا گیا. زیادہ عرصہ نہ جی، جملہ کہہ دوں 3 دن میں اس دنیا سے گزر گئی. سنو گے فکرہ؟ ہوا کیا کہ بھائی کی شہادت کی خبر سن لی. خدا آپ سب کو قم کی زیارت نصیب کرے، خدا آپ کو فاطمہ معصومہ قم کی زیارت نصیب کرے. بس جملہ سن لینا، میرے ہاتھ بندے ہوئے اس جملے کی لاج رکھ لینا. بی بی سے کہوں بی بی مجھے معاف کریے گا، آپ سے بھائی کی شہادت کی خبر نہیں سنی گئی. سلام ہو زینب کبریٰ پر. 70 قدم کے فاصلے سے دیکھتی رہی، شدر کا خنجر چلتا رہا، پکارتی رہی اور نمار اسے میری مائے چکیا پیس پیس.